الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے جو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، وراثت کے بارے میں ضروری مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور آج اس کی تیسری نشست ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں کے اندر وراثت کے بارے میں جو قرآن کریم کے احکام ہیں وہ ذکر کیے گئے، اور اسی طریقہ سے احادیث مبارکہ میں جو اس کے بارے میں احکام ہیں مختصر وہ ذکر کیے گئے۔ وراثت تقسیم نہ کرنا، مال کو غصب کرنا، دوسرے کے مال کو ناجائز اپنے تصرف میں لانا، اور تیسری کیٹیگری یتیم کا مال اور وہ بھی ناحق طور پہ کھانا، یہ تمام چیزیں اس بات میں شامل و داخل ہو جاتی ہیں جو دوسروں کے حق وراثت میں نہیں دیے جاتے، اور ان کی مذمت میں جو حدیث ہیں وہ بھی ذکر کر دی گئی۔ اسی طریقہ کے ساتھ بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ، اور اسی طریقہ کے ساتھ وہ عورت جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارنے کے بعد شادی کر لیتی ہے، اس کے بارے میں بھی کل ذکر کر دیا گیا کہ وہ پہلے شوہر کی وراثت سے دوسری شادی کرنے کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی، اس کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسائل جو ہیں کل ہم ذکر کر چکے، اور آخری مسئلہ جو کل ذکر ہوا وہ یہ تھا کہ ہر بندہ جس کے پاس مال و دولت، زمین، جائیداد، سونا چاندی موجود ہے، وہ جیتے جی اپنی تمام چیزوں کا خود مالک ہے، چاہے وہ ساری چیزیں ایک بیٹے کو دے دے، ایک بیٹی کو دے دے، اور چاہے ان میں تقسیم کر دے، اور افضل بہتر یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں وہ تقسیم کرتا ہے تو اسے برابر سب میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ ہمارے ہاں جو والد کے ہوتے ہوئے اس کے جیتے جی اولاد مطالبہ کرتی ہے اور پنچایتوں کا رخ کرتے ہیں، بڑوں کو بیچ میں لاتے ہیں، اور بعض کورٹ کا رخ کرتے ہیں، کچہریوں کا رخ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ دے، تو حصے کا تعلق اس بندے کے انتقال کے بعد جو چھوٹا ہوا مال ہے اس سے ہے۔ جیتے جی تو کوئی حصہ نہیں بنتا، وہ خود اپنے مال کا مالک ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ غفلتوں اور لا علمیوں کا ایک طوفان ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اور علم دین حاصل کرنے کی طرف رغبت بہت کم ہے، اور ٹمپریری اور سطحی باتیں جو ہیں انہی میں لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ایسے فروعی مسائل اس پہ لوگ جنگ و جدال کا میدان قائم کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ضروری بنیادی احکامات جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اس سے لوگ بے خبر رہتے ہیں۔ اولاد کا حق باپ کی وراثت میں ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اولاد کے انتقال کے وقت اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہوں تو وہ بھی اپنی اولاد کے وارث ہیں۔ یعنی جس طرح باپ فوت ہو گیا، اس کے ترکے اور اس کی وراثت میں اس کی اولاد حقدار ہے، ایسے ہی اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوں اور اس کی اولاد میں سے کوئی فوت ہوتا ہے اور اس مرنے والے کے پاس کچھ ہے تو وراثت کے اندر ماں باپ بھی شامل ہیں۔ ہمارے ہاں بعض جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد تو والدین کے مال میں حصہ دار ہوتی ہے، لیکن والدین اولاد کے مال میں حصہ دار نہیں ہوتے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ایک دوسری غفلت اسی صورت میں یہ ہے کہ ماں باپ کو تو وارث سمجھا جاتا ہے لیکن وراثت انہیں نہیں دی جاتی۔ پہلا ہے سرے سے ہی نہیں، اور دوسرا ہے ہاں وارث تو مانا جاتا ہے لیکن ماں باپ کو وراثت دی نہیں جاتی۔ والدین اگر فوری مطالبہ نہ بھی کریں، اور ضروری بھی نہیں کہ فوری طور پر ہی وہ لیں یا ان کو دیا جائے، لیکن یہ تاخیر جو ہوتی ہے یہ اس کا نتیجہ اکثر درست ثابت نہیں ہوتا،
تاخیر در تاخیر کی وجہ سے یا ان میں سے کوئی چلا جائے گا یا پھر وہی ہے کہ وہ بات پردے میں چلی جائے گی اور پھر یہ اس حق سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا شرعی طور پر اپنے ہاں جہاں جہاں آپ حضرات رہتے ہیں وہاں کوئی بھی سنی عالم دین ہے جو وراثت کے مسائل کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، صحیح العقیدہ مفتی اسلام ہیں، ان سے رجوع کریں اس خاص مسئلے اس خاص نوعیت کے اندر، اور پھر وہ جو شرعی حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں، جتنا حصہ بنتا ہوگا وہ ادا کر دیا جائے۔ اب دوسری بات یہ بھی بڑی اہم ترین ہے، جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آج کی نشست میں اس کو ذکر کریں گے کہ جب باپ کی وراثت تقسیم کی جائے تو اس میں اس کی ہر بیوی کا حصہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے کی ایک سے زائد شادیاں ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، تو صرف ایک بیوی کا حق نہیں بنتا بلکہ اس کی دیگر بیویوں کا حصہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ اولاد کے لیے حقیقی ماں کی جگہ سوتیلی ماں ہے، لیکن حق اس کا ہے کیونکہ سوتیلی ماں ہونا تو اولاد کے اعتبار سے ہے، جبکہ شوہر کے اعتبار سے تو وہ اس کی بیوی ہی ہے اور بیوی کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں میراث تقسیم کرتے وقت بعض اوقات والد کی دوسری بیویوں یعنی سوتیلی ماؤں کو حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی بیوی کی حیثیت سے دوسری بیوی یعنی بچوں کی حقیقی ماں کی طرح وراثت کی حقدار ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا رول ماں کا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ دوسری یا تیسری شادی کو پہلی بیوی تسلیم نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، اور اکثر ہمارے ہاں یہ چشمک آپس کے اندر رہتی ہے، سوکنوں کے بیچ میں اختلاف، انتشار، جنگ و جدال، لڑائی اور اس قسم کی باتیں عام ہوتی ہیں۔ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوی جس کے ہاں بچے ہیں یہ پہلی بیوی ہے، اب بعد میں دوسری یا تیسری جو اس کی بیوی ہے تو یہ جو پہلی بیوی ہے یہ اپنے بچوں کو اکثر فورس کرتی ہے کہ وہ دوسری سوتیلی ماؤں کو ان بچوں کے باپ کی دوسری یا تیسری بیوی کو حصہ نہ دیں، اس میں زیادہ تر رول پہلی بیوی کا ہوتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ کریم سے ڈرنا چاہیے کہ جہاں ان کا شوہر سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، یہ حق والیوں کو حق نہ دے گی اور حق نہ دینے میں یہ معامل بنے گی اپنی اولاد کی، تو اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ اور حدیث پاک آپ گزشتہ نشست میں سن چکے کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی ناجائز جگہ پہ قبضہ کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ مال ترکہ کو قرآن و حدیث کے بیان کردہ حصوں کے مطابق ان کے مستحقین میں تقسیم کر دیں اور ترکہ کی تقسیم میں ہرگز تاخیر نہ کریں، بلکہ جس قدر جلدی ہو سکے ہر شخص کو اس کا حصہ دے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر سکے۔ بلا وجہ کے ہیلے بہانے اور حربے نہیں اختیار کرنے چاہیے کہ کسی کو لیٹ کیا جائے کہ ابھی نہیں دینا، ابھی رک جائیں، جیسے کہ انتقال ہونا ہوتا ہے زمینوں کا، پھر وہ گورنمنٹ کا شعبہ، پٹوار خانے کا شعبہ، اس سے لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں جن کی چلتی ہوتی ہے خاندان میں جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ بعض لوگوں کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے بھی ان کا حصہ دینے میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اچھا کام نہیں کر رہے، جب اس کا حق ہے تو حق کو وقت پر ادا کر دیا جائے، بلا وجہ تاخیر سے اجتناب کیا جائے، اور اگر ارادہ ہی دوسرے کو تکلیف دینا ہے تو یہ ایک الگ سے گناہ و جرم ہے۔ میراث کی تقسیم میں تاخیر کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف پیچیدگیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ نسل در نسل ترکہ کی تقسیم نہ کرنے سے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ترکہ یعنی وہ جو مال چھوڑ کے بندہ گیا ہے کئی پشتوں تک ایسے افراد کے تصرف و استعمال میں رہتا ہے کہ جن پر ان کا بنیادی طور پہ شرعی طور پہ حق ہی نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود وہ اس سے نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس مال کے حقیقی مالک بیچارے پریشان ہیں،
ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہوتے ہیں، پہننے کے لیے انہیں کپڑے دستیاب نہیں، دوا دارو کے لیے پیسہ نہیں ہے، جائیداد ان کی ہے لیکن بیچاروں کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، اور وہ لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو بیچارے اتنی جائیداد ان کے حصے میں آئی ہوتی ہے، لیکن یہی لوگ جو بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور حقدار کو حق نہیں دیتے اور رکاوٹیں بنتے ہیں، وہ ان فیملیوں اور خاندانوں کے لیے اس قدر پریشانی کا سامان کرتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی سخت ضرورتوں کی وجہ سے معاذ اللہ سود پر پیسے اٹھانے جیسے حرام گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ یاد رکھیں، یہ جتنی تکلیفیں ہیں یا جتنے ان لوگوں کو حرام کاموں کی طرف دھکیلنے میں یہ لوگ معاون ثابت ہوں گے، ان باتوں کا جواب دے بھی انہیں روز حشر ہونا پڑے گا۔ اس لیے خاندان اور فیملی کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ان چیزوں کی تقسیم کے فیصلے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ من مرضیاں نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام کے حکم کو ملحوظ رکھیں۔ خود اگر تقسیم کار کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تو اپنے علاقے کے صحیح العقیدہ سنی مفتی سے رابطہ کر کے ان سے ان مسائل کا حل لیجئے، اور وہ جو قرآن و حدیث کے مطابق بیان کریں کہ کس کا کتنا حصہ اور حق ہے، عین قرآن و حدیث کی تقسیم کے طریقہ کار کے مطابق اس کو تقسیم کریں، وقت پر کریں۔ پھر یہ ہے کہ آپس میں یہی لڑائی جھگڑے، کورٹ کچہریوں کا رخ اور لاکھوں لاکھ روپیہ کورٹ کچہریوں، وکیلوں کی فیسوں، کاروبار اور نوکری کو چھوڑ کر اور آنے جانے کے کرائے بھاڑے بھر کے ان کو ضائع کیا جاتا ہے، یہ ایک الگ سے اس قوم کا نقصان ہے۔ چند مسائل آخر کے اندر مزید آپ کے خدمت میں سوالن جواباً پیش کیے جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہم یہاں بنیادی احکام ہی عرض کر سکتے ہیں، ہر کسی کے مسئلے کو یہاں تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے فورم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یاد رہے، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال و اسباب سے متعلق شریعت نے 4 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم، سب سے پہلے میت کے مال سے، مرنے والے کے مال سے سنت کے مطابق اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے، یعنی کہ بنیادی طور پر مرنے والے کے مال سے جو ہے وہ کفن کا انتظام کیا جائے، قبر کا انتظام کیا جائے، بعض جگہوں پر قبر کی فیس بھرنا پڑتی ہے، وہ اس کے پیسوں سے ادا کی جائے۔ ہاں، اگر بیٹے یا دیگر رشتہ دار، جیسا کہ مختلف برادریوں میں مختلف رسومات ہوتی ہیں، جو رسم شریعت کے خلاف نہ ہو، جو رسم سنت کے خلاف نہ ہو، اور جو رسم اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام کے حکم کے خلاف نہ ہو اور وہ درست ہو، تو اس کی ممانعت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر کوئی عزیز رشتہ دار اس کا انتظام کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میت جو مال چھوڑ جائے اس سے اس کے کفن دفن کا اہتمام کرنا ہوگا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، اب اس کے بعد جو باقی مال بچا ہے اس سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اگر اس مرنے والے نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی بیوہ کو وہ حق مہر جو طے ہوا تھا وہ ادا کیا جائے۔ اس بارے میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف طریقے اور انداز ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مرنے والے نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو اس کی بیوہ کو اس کی میت پر ہاتھ رکھ کر یہ کہلوایا جاتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا حق مہر معاف کر دیا۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں، جس طرح وہ طریقہ درست نہیں تھا کہ حق مہر کے پیسے جیسے ہی نکاح پڑھا گیا حق مہر دے دیا گیا، تو اب لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا ہاتھ لگا کر پیسے جو ہیں وہ لڑکی کے سسرال والوں کو واپس کر دیے جائیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ حق مہر کی رقم کی، وہ رقم کی صورت میں ہے تو، چاندی کی صورت میں ہے تو، اور سونے کی صورت میں ہے تو اس کی مالک عورت ہے، یعنی جس کی شادی ہوئی ہے، وہ چاہے معاف کر دے چاہے اپنے پاس رکھے، اسے اختیار ہے۔ لیکن جب رسم ہی پکی ہو جائے کہ ان کو کرنا ہی ایسا ہے، اور اس موقع پر وہ تو بالکل بے زبان ہوتی ہیں کہ نہ وہ اس معاملے میں کچھ بیان کر سکیں نہ کہہ سکیں، تو انہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس رسم کو نبھانا پڑتا ہے۔
ایسا کرنے والوں کو خود غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک ناجائز طریقے کی بنیاد رکھ چکے ہیں اور اس کو مکمل نبھا رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح مرنے والے کی میت پر اس کی بیوہ کا ہاتھ رکھوا کے کہنا کہ تو بول دے میں نے تمہیں حق مہر معاف کر دیا، یہ بھی وہی صورت ہے۔ آج بیچاری کیا بولے گی جس کا سہاگ اجڑ گیا، جس کے سر کی چھت چلی گئی، جو اس صدمے سے سرشار ہے، کیا کرے گی؟ تو یہ بلا وجہ ان لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنے والی حرکات ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو اسے قرض ادا کرنے کے بعد بچ جانے والے مال کے تیسرے حصے سے پورا کیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ جو لوگ قرض چھوڑ کر جاتے ہیں اپنے سر پہ اور ساتھ ہی وہ جائیداد اور مال زر بھی چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے مرنے والے باپ کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں بھئی اپنے حصے بعد میں ہوں گے، پہلے کل مال میں سے ہم اپنے باپ کا قرض اتار دیں۔ لہذا جیتے جی وہ جمع در جمع کی بجائے اپنے کندھوں کا بوجھ خود اتار لینا چاہیے کہ بعد میں پتہ نہیں ہے کوئی ایسی فکر کرتا ہے کہ نہیں۔ زیادہ تر تو توجہ اسی پر ہوتی ہے کہ جنازے میں اعلان کر دیا جائے کہ لوگ معاف کر دیں۔ ہاں اگر بالکل کچھ نہیں ہے تو پھر معاف کر دینا بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر کچھ ہے تو پھر جن سے لیا ہے ان کو ادا کرنا ہی اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز ہوئی کہ اس کے مال میں سے کفن دفن ہوگا، دوسری چیز ہے کہ قرضہ ہے تو دیا جائے گا، اور قرض ہی کی مد میں تھا کہ حق مہر ہے تو وہ بھی اس کے ترکے میں سے بیوی کو دیا جائے گا۔ اب یہ تیسری چیز پہ ہم پہنچے ہیں کہ مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اسے قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچ گیا اس کے تیسرے حصے میں سے دیا جائے۔ اگر سارے وارث بالغ ہوں اور سب کے سب تیسرے حصے سے زیادہ مال میں وصیت پوری کرنے کی اجازت دیں تو زائد مال میں سے وصیت پوری کرنا جائز ہے، وگرنہ جتنے ورثہ اجازت دیں گے انہی کے حصے میں سے وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس کو آسان کر کے سمجھ لیجئے، کفن دفن ہو گیا، قرض ادا ہو گیا، اب میت کی کوئی وصیت ہے کہ وصیت یہ ہے کہ اتنے پیسے میری طرف سے مسجد کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، فلاں بیوہ کو دے دینا، فلاں نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اب ہوا یہ ہے کہ تیسرا حصہ جو تھا وہ اس کے کل مال کا تیسرا حصہ کفن دفن اور قرض میں لگ چکا۔ اب یہ وصیت تیسرے حصے سے زائد مال کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس صورت میں اگر ورثاء پورا کرنا چاہیں اس جائز وصیت کو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر وہی کیٹیگری کا لحاظ کرنا ہوگا جو کل ہم نے ذکر کی کہ ختم دلاتے وقت اگر میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے دلایا ہے تو پھر یتیموں کا حصہ بیچ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر تیسرے حصے سے زیادہ خرچ والی وصیت اس مرنے والے کی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے ورثاء کہ بالغ ورثاء اپنے حصے میں سے باپ کی جائز وصیت کو پورا کر لیں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کفن دفن، قرض اور تیسری وصیت، اور چوتھی چیز جو ہے ترکے کے بارے میں کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال کے جو باقی جو مال بچ گیا ہے ان کو ورثاء میں شرعی حصے جو مقرر ہیں اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں مختصراً عرض کی ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے شرعی تقسیم کے حوالے سے۔ اب عمومی سوال یہ ہے کہ جناب کہ میت جو چھوڑ کر مال وہ بندہ گیا ہے، وارث کون کون ہے اور ہر وارث کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیے، اگر آپ پہلی نشست ہماری پرسوں والی سن چکے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 تک، اس کو پڑھیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں، اور یا اس کا ترجمہ پھر سن لیں پرسوں والی نشست کا، تو قرآن و حدیث میں جو بیان کیے گئے ہیں انہی کو وہ حصے دیے جائیں گے۔ ان میں مختلف افراد کے مختلف حصے ہیں۔ یوں ہی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فرد دوسرے پر مقدم ہوتا ہے، جیسے بہن اور بیٹی کے حصے مختلف ہیں، اب بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے، تو اب تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اصول شرع یہ ہے کہ بیٹا
پوتے پر مقدم ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا جو ہوتا ہے وہ وراثت کا مستحق نہیں ہوتا۔ لہذا جب وراثت کا مسئلہ پیش آئے تو وہی میں نے عرض کیا کہ اپنے اپنے علاقے کے جید علماء سے اس خاص نوعیت کا جس مسئلے کی آپ کو ضرورت ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں، اور وہ جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق بیان کر دیں مسئلہ اس پر عمل کیا جائے۔ اچھا، اسی طریقہ کے ساتھ وصیت کی بات جیسے کہ کی گئی ہے، اس کے بارے میں سوال، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وصیت کرنے کا شرعی حکم ہے کہ اگر مرنے والے کے ذمے کسی قسم کے حقوق اللہ باقی نہ ہوں تو وصیت کرنا مستحب ہے۔ اگر اس پر حقوق اللہ کی ادائیگی باقی ہو، جیسے اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں یا اس پہ حج فرض تھا لیکن حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کیا، یا اس سے ماہ رمضان کے روزے چھوٹے تھے اور اس نے وہ رکھے نہیں ہیں بغیر عذر کے، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ ان چیزوں کا فدیہ دینے کے لیے بندہ وصیت کرے۔ یہ ہر بندے کو لحاظ کرنا چاہیے۔ یعنی مجھے پتہ ہے کہ میرے پہ حج فرض تھا، میں نے نہیں کیا، اب دنیا سے جا رہے ہیں، میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اتنے روزے چھوٹے ہیں، تو جس بندے کو احساس ہے، اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو اسے اپنی مال میں سے ان چیزوں کی، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کا قرض، اس کی ادائیگی کی وصیت کرنی چاہیے۔ چلتے چلتے یہ بھی سماعت کر لیجئے، ایک نماز کا کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو ہمارے احناف کے نزدیک اس کی مقدار ایک فطرانے کی ہے، جتنا آج ریٹ فطرانے کا ہے ایک نماز کا اتنا فدیہ ہوگا، اور ہر نماز کا الگ فدیہ، 5 نمازوں کی مقدار 5 فطرانے کی رقم، اور ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ بھی یہی مقدار ہے، اور یہی طعام مسکین ہے کہ جو بوڑھے ہو گئے مرد و عورت کے اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ جو فدیہ دیں گے وہ بھی طعام مسکین، اس کی مقدار فطرانے کی مقدار ہے۔ تو یہ وصیت بندے کو کرنی چاہیے۔ اب جب وہ مال چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے یہ وصیت کی تو اولاد پر ضروری ہے کہ وہ اس وصیت پر عمل کریں۔ میت پر مالی حقوق العباد، پہلے ہوئی بات حقوق اللہ کی، اب ہے حقوق العباد کی، بندوں کے حق، جیسے لوگوں کا قرضہ ہو، تو اسے وصیت میں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وراثت کی تقسیم میں وصیت سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کا جداگانہ اور واضح حکم موجود ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے فرماتے کہ اس کے سر پہ قرض ہے تو نہیں ہے، اگر عرض کی جاتی قرض ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے تو پھر اس میں سے قرض ادا کیا جائے، اور دونوں صورتیں نہ ہو تو فرماتے تم جنازہ پڑھا لو۔ پھر مزید کریمی پہ کریمی اور شفقت پہ شفقت یہ ہوئی کہ پھر ایسا بھی ہونے لگا کہ بعض حضرات ذمے لے لیتے کہ حضور میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، اور پھر تیسرے مرحلے میں ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے وہ دستگیری فرمائی کہ قرضہ دریافت ہوتا کہ جس کا ہم جنازہ پڑھانے لگیں اس کے ذمے قرض ہے تو کیا کوئی مال چھوڑا ہے جس میں سے قرض ادا ہو جائے، یہ نہیں تو ورثاء قرض ادا کر دیں گے، یہ بھی نہیں تو فرما جس کا کوئی بھی نہیں ہے وہ ہم سے رجوع کریں، ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریمی ہے، اللہ حضور کے صدقے ہمارے حالوں پر کرم فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، مہر کا مسئلہ، حق مہر کا مسئلہ عرض کیا گیا کہ حق مہر جو ہے وہ مرنے والے کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ تو ادا نہیں کیا، بیوی کا انتقال بھی ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ کیا جائے گا کہ اس مرنے والے کے مال میں سے اس کی فوت شدہ بیوی کے حق مہر کی جو رقم بنتی تھی وہ اس بیوی کے ورثاء میں تقسیم کی جائے گی، اور یہ بھی ہے کہ شوہر بھی اس حصے میں شریک ہے۔ ایک سوال، کیا ساس سسر کے ترکے میں داماد یا بہو کا حصہ ہوتا ہے؟ اگر ساس سسر فوت ہو گئے تو کیا اس میں بہو کا حصہ ہے یا اس کے داماد کا حصہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساس اور سسر کی جائیداد میں
داماد یا بہو اپنے اس رشتے کی وجہ سے، کس رشتے کی وجہ سے کہ یہ بہو ہے، کس رشتے کی وجہ سے کہ یہ داماد ہے، کسی طرح بھی ان کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اور رشتہ بنتا ہو، جیسا کہ داماد بھتیجا ہو اور دیگر مقدم ورثاء نہ ہو، تو اب یہی وارث ہوگا۔ تو بہو ہونے کی وجہ سے ساس سسر کے مال میں وراثت نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ داماد ہونے کی وجہ سے اس کے ساس سسر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیل کے لیے آپ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ کی 26 جلد میں آپ کو یہ مسائل انشاءاللہ تفصیل سے ملیں گے، اور بہار شریعت کا مطالعہ بھی انشاءاللہ مفید رہے گا۔ ایک اور بہت ضروری اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو لے پالک ہے، جو کسی نے لیا ہوا ہے، تو یہ جو لے پالک بچہ ہے یہ اپنے پرورش کرنے والے کا وارث ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ ہم کسی سے بچہ لے لیتے ہیں، مثلا ایک آدمی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوئی، اس کی بہن کے ہاں 2-3 بیٹے ہیں، تو بہن نے کہا میں ایک بیٹا اپنے بھائی کو دے دیتی ہوں، یا بھائی دوسرے کے ہاں بیٹا ہوا اس نے دے دیا، یا علی حاصل قیاس رشتہ داروں میں گلی محلے والے کسی نے بھی دے دیا، تو اس کی ولدیت میں اس بچے یا بچی کے حقیقی والد کا نام لکھا جائے گا۔ جس نے اب اس کو پالنے کے لیے لیا ہے ولدیت میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ اب آ جائیے سوال کے جواب کی طرف کہ آیا یہ لے پالک بچے کا اپنے وہ ماں باپ کے جو حقیقی نہیں ہے، بعض کو پالا ہے، اس کے مال کا یہ وارث ہے کہ نہیں؟ تو اسلامی اعتبار سے لے پالک بچہ اپنے حقیقی والدین کا وارث ہوگا، جبکہ پرورش کرنے والے کا وارث نہیں ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی اشاء امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، متبنہ، یہ منہ بولے بیٹے کو کہتے ہیں، فرمایا کہ منہ بولا بیٹا ہونا شرعاً ترکہ میں کوئی استحقاق پیدا نہیں کرتا، اور اگر یہ مراد ہے کہ اس صورت میں زید اپنی حقیقی والدہ یا والد کے ترکہ سے حصہ پائے گا یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ بے شک پائے گا، کیونکہ کسی کا اسے اپنا بیٹا بنا لینا اپنے حقیقی والدین کے بیٹے ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ اب اس کو آسان کر کے سمجھ لیجئے، ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے زید، اور کسی نے اس کو پالا جو اس کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، اور وہ پالنے والے ماں باپ، منہ بولے ماں باپ فوت ہو گئے، تو یہ زید چونکہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو یہ ان کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ اب دوسری صورت، یہی زید جو ہے اس کا حقیقی باپ بھی ہے، اس وہ جائیداد چھوڑ کے مرا ہے، مال چھوڑ کر مرا ہے، تو اب دوسروں کے ہاں پلنے کی وجہ سے یہ اپنے حقیقی باپ کے ترکے سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اپنے حقیقی باپ کا حصہ، ترکہ، وراثت کا مال جو اس کا شرعی حصہ بنتا ہوگا، یہ اس کا حقدار ہے۔ ایک اور سوال کہ کیا منہ بولا بیٹا، منہ بولی بہن، منہ بولے بھائی، یہ بھی وارث ہوتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ، عالم اسلام کا وہ عظیم محقق اور فقیہ کہ جنہوں نے علم کے دریا بہا دیے، اور آپ فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا، ان تمام امور کو قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں زندگی کے معاملات کو سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو بما فہرست کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتاوی رضویہ بما فہرست کے، اس کی تعداد جلدوں کی 33 ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، منہ بولا بیٹا نہ ایسے شخص کا بیٹا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے باپ سے بے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ حقیقتوں میں تغیر نہیں ہوتا، شرعی طور پر وہ اپنے باپ کا وارث ہے، حقیقی باپ کا، نہ کہ اس دوسرے شخص کا جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ اگر دوسرا شخص چاہے تو منہ بولے بیٹے کے حق میں وصیت کر دے،
تاکہ اس کا مال اس کے منہ بولے بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے اور یہ وراثت نہ ہوگی۔ خبردار، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی اور کسی کا منہ بولا بیٹا بن جانا اس کے لیے باپ کی میراث سے مانع نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی ہے جو پہلے میں عرض کر چکا، لیکن اس میں ایک اور چیز سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والا وصیت کر دے کہ یہ میرا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے، حقیقی بیٹی تو نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو میرے مال میں سے یہ دے دیا جائے، تو یہ درست ہے۔ یا وہ جیتے جی اپنی کوئی چیز اس کے نام کر دے جس پر یہ قبضہ بھی کر چکا ہو، تو وہ تو اس کو بھی اختیار ہے اور اس کو مل جانا بھی اس کی طرف سے عطیہ اور انعام ہوگا۔ اچھا، یہ بات ہو چکی۔ اب ایک اور سوال ہے کہ والدین کی زندگی میں جو بیٹا بیٹی فوت ہو جائے اس کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے کسی شخص کے انتقال کے وقت اس کے زندہ ورثاء ہی ترکہ کے وارث قرار پاتے ہیں، لہذا جو بیٹا جو بیٹی اپنے والدین کی زندگی میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا والدین کے مال میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ البتہ اگر اپنے والدین کے انتقال کے بعد اور ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں وہ وارث ہوگا اور اس کا حصہ اس کے ورثاء کے مابین تقسیم ہوگا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک شخص ہے، اس کی بیٹی یا بیٹا اس شخص کی زندگی میں فوت ہو گئے، اب یہ شخص فوت ہوا تو وراثت کی تعریف آپ سن چکے ہیں، تو اب وہ جو اس کی زندگی میں چلے گئے تو وراثت کا حکم تو شروع ہوا ہی نہیں تھا، لہذا وہ حقدار نہیں۔ البتہ باپ فوت ہو گیا، ابھی تقسیم کاری نہیں ہوئی تھی کہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، مہینے بعد، بطور مثال یہ عدد بیان کر رہا ہوں دنوں کے، بیٹی یا بیٹا فوت ہو گئے، تو اب چونکہ باپ فوت ہو چکا تھا اور اس کے چھوٹے ہوئے مال پر وراثت کے احکام نافذ ہو چکے تھے، اور اگرچہ یہ اب لڑکا لڑکی فوت ہو گئے ہیں تو یہ اس کے حقدار بنیں گے۔ ایک اور سوال، کیا ستیلے بہن بھائیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ایک طرف سے ستیلے ہیں، جیسے باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں جو دوسری عورت سے پیدا ہوئے جنہیں علاتی کہا جاتا ہے، یا صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں جو کسی دوسرے شوہر کے ذریعے سے پیدا ہوئے جنہیں اخیافی کہا جاتا ہے، تو یہ اپنی شرائط کے ساتھ ورثاء ہوتے ہیں۔ جبکہ جو دونوں طرف سے ستیلے ہوں کہ نہ باپ کی طرف سے ہوں اور نہ ماں کی طرف سے، تو وہ بہن بھائی کے رشتے کے اعتبار سے ورثاء نہیں ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہ سوال کہ کیا دادا کی جائیداد میں پوتے کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کا جواب، اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد زندہ نہیں، کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد زندہ نہیں، پوتا زندہ ہے، تو یہی اپنے دادا کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ البتہ اگر میت کا بیٹا اور پوتا دونوں زندہ ہوں تو اب پوتا اپنے دادے کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ اب ایک اہم ترین سوال اور اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے نافرمان اولاد کو جائیداد سے آگ کرنے کی وصیت کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بس آج یہی ہم مسئلہ عرض کر سکیں گے، توجہ سے سن لیجئے۔ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے ماں باپ کا جائز حکم نہ مانے یا معاذ اللہ ان کو تکلیفیں دیتا ہو، وہ در حقیقت عاق اور شدید وعیدوں کا مستحق ہے، اگرچہ والدین اسے عاق نہ کریں بلکہ اپنی فرط محبت سے دل میں ناراض بھی نہ ہوں۔ جبکہ جو شخص والدین کی فرما برداری میں مصروف رہے لیکن والدین شرعی وجہ کے بغیر ناراض رہیں یا کسی خلاف شرع بات میں اپنے والدین کا کہا نہ مانے اور اس وجہ سے والدین نہ خوش ہو گئے ہوں، تو وہ شخص ہرگز عاق نہیں ہے۔ حکم شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص عاق ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے ترکے سے محروم نہیں ہو سکتا۔
اگرچہ والد لاکھ بار اپنے فرما بردار اور خواہ نافرمان بیٹے کو کہے کہ میں نے تجھے عاق کیا یا اپنے ترکے سے محروم کر دیا، نہ اس کا یہ کہنا کوئی نیا اثر پیدا کر سکتا ہے، نہ اس بنا پر کوئی ترکہ سے محروم ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر اولاد فاسق و فاجر ہے، یعنی بچوں میں سے کوئی لڑکا ہے وہ نہایت فاسق و فاجر ہے، پرلے درجے کا بدماش، گنڈا، شرابی، موالی، بے راہ، گم راہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اس کے مال کو بدکاریوں، شراب نوشی اور جوا اور حرام کاموں میں خرچ کر ڈالے گا، یہ ایک ہوں یا دو ہوں، تو اس صورت میں زندگی میں فرما بردار اولاد کو سارا مال دے کر اس پر قبضہ دلا دینا یا اس جگہ کو کسی نیک کام کے لیے وقف کرنا جائز ہے، کہ یہ حقیقت میں میراث سے محروم کرنا نہیں بلکہ اپنے مال اور اپنی کمائی کو حرام کام سے بچانا قرار پاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک اور سوال، بیوی کی موت کے بعد اس کے جہیز کا حقدار کون ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرف عام میں جہیز کی مالکن عورت ہی ہوتی ہے، لہذا جب عورت فوت ہو جائے تو اس کا جو جہیز کا سامان ہے وہ اس کے ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا، جس میں اس کا شوہر بھی شامل ہے۔ ایک اور بہت زیادہ اہم ترین مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ ہم کمپلیٹ کر لیں۔ زندگی میں اگر کسی وارث یا غیر وارث کے نام اپنی کوئی جائیداد کرا دی لیکن اس پہ قبضہ نہ دلایا اور انتقال ہو گیا، تو اب اس جائیداد کا مالک کون ہے؟ ایک بندے نے کہہ دیا جی فلانا پلاٹ فلانے کا ہے، فلانا مکان فلانے کا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوا کہ وہ جس کے نام جس کا وہ کہہ رہا ہے اس کو قبضہ بھی دے دیا ہو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب دھیان سے سن لیجئے گا کہ کسی کے نام جائیداد کرنا یہ تحفہ ہے، اور شریعت میں یہ اصول طے ہے کہ تحفے کے لیے اس پہ قبضہ ضروری ہے، لہٰذا بغیر قبضہ کیے تحفہ دینے کا عمل شرعی اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنا کوئی مال یا جائیداد اپنی زندگی میں زبانی یا تحریری طور پر کسی کے نام کر دی، لیکن تحفہ لینے والے نے اس پہ قبضہ نہیں کیا، تو تحفہ مکمل نہ ہوگا، بلکہ وہ چیز تحفہ دینے والے کی ملکیت پر ہی باقی رہے گی، اور قبضہ سے پہلے اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ تحفہ باطل ہو جائے گا، اور تحفہ دینے والے کی موت کے بعد اس کے ورثاء ہی اس کو تقسیم کریں گے آپس میں۔ قبضے سے مراد کیا ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا، اور کس صورت میں کیسے قبضہ کیا جاتا ہے؟ سیدھی سی بات یہی ہے کہ ایک آپ مکان دیتے ہیں کسی کو، تو بھائی وہ اس کو اس کے مالکانہ حقوق دے دیں، اس میں اس کو بٹھا دیں، یہ قبضہ ہو گیا۔ باقی مختلف مواقع پر مختلف صورتوں کی مختلف نوعیتوں کے احکام ہوں گے، اور یہ جس کو جس طرح کا مسئلہ درپیش ہوگا تو وہ اس طرح کے مسئلے کو اپنے اپنے علاقے کے مستند عالم دین سے رجوع کر لیا جائے۔ والد کا انتقال ہو گیا، ورثاء میں بعض افراد والد کا کاروبار سنبھالنے لگ گئے، تو کیا سب ورثاء کا اس کاروبار میں اور اس کے نفع میں حصہ ہے، یا صرف کاروبار کرنے والوں کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مال ترکہ ہے، تمام ورثاء بطور شرکت ملک شریک ہیں، تمام ورثاء کی اجازت سے کاروبار سنبھالنے کی صورت میں ہر وارث اپنے حصے کے مطابق کاروبار کے نفع و نقصان کا حقدار ہوگا، اور اگر بعض وارثوں نے دیگر وارثوں کی اجازت کے بغیر کاروبار سنبھالا اور اس کو مزید آگے بڑھایا، تو اصل مال جو بندہ مرتے وقت چھوڑ کر گیا تھا اور وہ کاروبار میں مال تھا، تو یہ جو اصل مال ہے تو ہر وارث صرف اسی مقدار کا مالک ہوگا، لیکن اس مال سے حاصل ہونے والے نفع کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے
کہ اس نفع میں دیگر ورثاء شریک نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نفع صرف انہی افراد کا ہے جنہوں نے کاروبار بڑھا کر نفع حاصل کیا، البتہ ان کے لیے صرف اپنے حصے کے مطابق نفع لینا حلال ہے، اور دیگر ورثاء کے حصوں کے مطابق حاصل شدہ نفع ان کے حق میں مال خبیث ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے حصوں سے زیادہ نفع دیگر ورثاء کو ان کے حصوں کے مطابق دیں یا خیرات کریں، اپنے خرچ میں نہ لائیں۔ یہی حکم متروکہ جائیداد وغیرہ کے کرایوں کا بھی ہے۔ یہ ہم نے 3 نشستوں میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس نشست میں بنیادی چیزیں ذکر ہو سکتی ہیں۔ ہر گھر جائیدادوں کے معاملے میں بڑی بڑی باریکیوں اور الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے تفصیل درکار ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسائل آسان نہیں ہوتے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ مدرسے کی تعلیم جو ہے وہ صرف ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے جنازے پڑھانے اور جنہوں نے جمعے پڑھانے ہیں، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ دین کی جو تعلیم ہے وہ صرف مسجد کے مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے، جس سے آپ یہ ہماری 3 نشستیں جو سن چکے ہیں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔